کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک خوفناک سناٹے کے ساتھ جو کسی بڑے طوفان کے آنے کا اشارہ دے رہا تھا، اور شہر کے آسمان پر کالے اور گھنے بادلوں نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا، جبکہ نیوز چینلوں پر مسلسل وارننگ دی جا رہی تھی کہ ایک تباہ کن سمندری طوفان شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی شہر کے ایک پرانے اپارٹمنٹ میں ہم ملتے ہیں ڈکوٹا سے، جو ایک بہادر لیکن ضدی لڑکی ہے، اور جب شہر کے باقی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا، تب بھی ڈکوٹا وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ یہ گھر اس کی مرنے والی ماں کی آخری نشانی تھا، اور اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے یہ گھر چھوڑ دیا تو وہ اپنی ماں کی یادوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ دوسری طرف شہر کے ایک جھیل کے کنارے ہم 3 بھائی بہنوں ڈی، رون اور ول سے ملتے ہیں، جو اپنے سوتیلے باپ ولیم کے ساتھ رہتے تھے، جو ایک نہایت ظالم انسان تھا، اور اس نے ان بچوں کو صرف سرکاری پیسوں کے لالچ میں گود لیا تھا تاکہ وہ ان کے نام پر ملنے والے ڈالر اپنی عیاشی پر خرچ کر سکے۔ جیسے ہی شہر کا حفاظتی بند ٹوٹا تو اربوں لیٹر پانی شہر میں داخل ہو گیا، اور اسی دوران ایک حاملہ عورت لیزا اپنی گاڑی میں پھنس گئی۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ بچ نکلنا ناممکن تھا، لیکن اصل دہشت تب شروع ہوئی جب ایک گوشت سے بھرا ٹرک پانی میں الٹ گیا، اور اس کے خون کی مہک نے سمندر کی آدم خور شارکس کو شہر کی گلیوں میں کھینچ لیا۔ اب پانی صرف سیلاب نہیں تھا، بلکہ شارکس کا شکار گاہ بن چکا تھا، جہاں ڈکوٹا اپنی کھڑکی سے لوگوں کو لقمہ بنتے دیکھ رہی تھی، اور ولیم کے بیسمنٹ میں بھی پانی کے ساتھ ایک خونخوار شارک داخل ہو چکی تھی، جس نے اس کی بیوی کو اسی کی آنکھوں کے سامنے زندہ نگل لیا۔ اب رون اور اس کے بھائی بہنوں کو نہ صرف اس بڑھتے ہوئے پانی سے بچنا تھی، بلکہ اس سائے سے بھی لڑنا تھا جو پانی کے نیچے ان کی موت بن کر منڈلا رہا تھا۔ دوستو، ولیم کے بیسمنٹ میں اب صرف خون اور موت کا کھیل چل رہا تھا، جہاں رون اور اس کے بہن بھائی اوپر کی منزل پر سہمے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن انہیں نیچے سے ولیم کی دردناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں، کیونکہ ایک خونخوار شارک نے اسے بری طرح زخمی کشی کر دیا تھا، اور جب رون نیچے جانے کی ہمت کرتا ہے تو اسے وہاں وہ سرکاری خط ملتا ہے جس نے ولیم کا اصل چہرہ بے نقاب دیا کہ اس نے ان بچوں کو صرف پیسوں کے لیے پالا تھا۔ ولیم زخمی حالت میں بھی رون پر حملہ کرتا ہے تاکہ اپنا راز چھپا سکے، لیکن ڈی بہادری دکھاتے ہوئے اسے دھکا دیتی ہے، اور ولیم سیدھا پانی میں گر کر شارک کا نوالا بن جاتا ہے۔ اب رون کو پتہ تھا کہ یہاں سے نکلنے کا واحد راستہ شارک کو ختم کرنا ہے، اس لیے وہ گوشت کے ٹکڑے میں ڈائنامائٹ باندھ کر پانی میں پھینکتا ہے، اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ شارک وہیں ختم ہو جاتی ہے، جس سے بچوں کو باہر نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ دوسری طرف ڈکوٹا اپنی کھڑکی سے لیزا کی چیخیں سنتی ہے، جو اپنی گاڑی میں دردی زہ لیبر پین سے تڑپ رہی تھی، اور اس کے گرد شارکس منڈلا رہی تھی۔ ڈکوٹا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چھری لے کر پانی میں کودتی ہے، اور لیزا کو گاڑی سے نکال کر اپنے گھر کی چھت پر لے آتی ہے، جہاں ایک طرف طوفان کی تباہی تھی اور دوسری طرف لیزا نے ایک ننھے بچے کو جنم دیا، جس کے خون کی مہک نے شہر کی سب سے بڑی شارکس کو وہاں بلا لیا۔ ڈکوٹا نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے فریج میں رکھا سارا گوشت پانی میں پھینکا تاکہ شارکس کا دھیان بھٹک سکے، اور وہ کسی طرح اس کشتی تک پہنچ گئی جو پاس ہی تیر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ لیزا کو لے کر نکلنے لگی، ایک دیو ہیکل شارک نے کشتی پر حملہ کر کے اس سے الٹ دیا، اور سب کچھ موت کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اسی وقت ایڈورڈ ایک ریسکیو ٹیم اور ایک خاص آلہ لے کر وہاں پہنچ گیا، جس کی آواز کی لہروں نے شارکس کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور اس طرح ڈکوٹا، لیزا اور اس معصوم بچے کی جان بچ گئی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ جب پانی اترا تو پورا شہر کھنڈر بن چکا تھا، لیکن ڈکوٹا کو سکون تھا،
کہ اس نے نہ صرف اپنی ماں کا گھر بچایا بلکہ ایک نئی زندگی کو بھی موت کے جبڑے سے نکال لایا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب قدرت اپنا خوفناک روپ دکھاتی ہے تو صرف آپ کی ہمت ہی آپ کو بچا سکتی ہے۔